ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھیں. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے، تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند. ایک اہم بات حضرات صوفیاء کرام کے حوالے سے ہمیں آپ کو اپنے پیش نظر رکھنی ہوگی، جس کی طرف امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 973 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کی ہے. وہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی بعض کتابوں کے حوالے سے اپنا ذاتی تجربہ اور بعض علماء کی تائیدات ذکر کر کے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ابن عربی کی کتابوں میں تحریفات ہوئی ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کتاب لواقح الانوار القدسیہ صفحہ 2 پر اس بات کا ذکر کیا کہ فتوحات مکیہ کے اختصار کے دوران مجھے کچھ یوں معلوم ہوا کہ ابن عربی کی بعض عبارات اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متصادم ہیں، تو میں نے اس اختصار میں ان کو حذف کر دیا. اس کے بعد میری ملاقات جناب شیخ شمس الدین محمد ابو الطیب المدنی سے ہوئی. ان کے سامنے جب میں نے اس صورتحال کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس فتوحات مکیہ کا جو نسخہ موجود ہے، میں نے اس کا مقارنہ اور اس کا موازنہ اس نسخے کے ساتھ کیا ہے جس پر خود ابن عربی کے دستخط موجود ہیں، اور وہ ترکی کے علاقے قونیہ کی لائبریری میں موجود ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی عبارت نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متصادم ہو. تو شیخ شعرانی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی عبارات کو اپنی فتوحات مکیہ کے اختصار میں سے حذف کیا ہوا تھا، جب میں نے ان کے نسخے کو دیکھا تو مجھے اطمینان ہوا کہ ان میں سے کوئی عبارت بھی وہاں موجود نہیں ہے، گویا کہ یہ سب عبارتیں ان کی کتاب میں بڑھائی گئی تھیں اور تحریف کی گئی تھیں. یہی امام شعرانی اپنی کتاب الیواقیت والجواہر کی جلد 1 صفحہ 4 پر شیخ ابو طاہر المزنی الشاذلی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام وہ عبارات جو ظاہر شریعت کے مخالف ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں یہ مدسوس ہیں، یعنی انہیں داخل کیا گیا ہے ان کی کتابوں میں تحریف کر کے. ایک اور بہت بڑے عالم شیخ محمد علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 1088 ہجری میں ہوئی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابن عربی کی کتاب فصوص میں جو چیزیں شریعت کے مخالف ہیں یہ بعض یہودیوں نے اس کتاب میں تحریف کر کے بڑھائی ہیں. ملاحظہ ہو ان کی کتاب در المختار شرح تنویر الابصار صفحہ 347. یوں محترم سامعین، حضرات صوفیاء کرام اور خاص طور پہ شیخ ابن عربی کے حوالے سے ان کی کتابوں میں جب تحریفات ہو چکی ہیں تو ظاہر ہے عقائد کے حوالے سے ایسی مشکوک عبارات کو ہرگز پیش نہیں کیا جا سکتا. نمبر 6، حضرات صوفیاء کے حوالے سے ایک اہم بات ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگی کہ صوفیاء کی اصطلاح میں ان کی عبارات میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے شطحیات کہتے ہیں. شطحیات یہ وہ ان کی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے وجد کی کیفیت میں کی ہوتی ہیں. یہ غلبہ حال کی وجہ سے ظاہری احوال سے بیگانگی کی کیفیت میں ان سے صادر ہو جاتی ہیں، جس میں ان کے ارادے کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں بعض عبارتیں شریعت کے خلاف بھی نظر آتی ہیں. دوسری بات، صوفیاء کے کلام میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اپنی مراد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی عبارات کو کوئی دوسرا آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبارت شریعت کے خلاف. یہ بھی شطحیات کے زمرے میں آتی ہے. یہ بات اہل سنت والجماعت اور خود صوفیاء کے ہاں طے شدہ ہے کہ حضرات صوفیاء کی شطحیات جو ہوتی ہیں وہ قابل استدلال نہیں ہوتی، لہذا ان کی عبارات میں بالفرض اگر کوئی عبارت عقیدے کے خلاف ہو یا ظاہر شریعت سے متصادم ہو تو یہ شطحیات میں شمار ہوگی اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. یہاں ایک 7ویں بات ہمیں خاص طور پر پیش نظر رکھنی ہے کہ ہمارے موصوف میڈیا اسکالر جس طبقے کی تائید و ترجمانی اور دفاع کر رہے ہیں، خود غلام قادیانی کا اپنا موقف کیا ہے بزرگوں کے اقوال کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں غلام قادیانی خود یہ کہتا ہے کہ اقوال سلف و خلف دراصل کوئی مستقل حجت نہیں، یہ حقیقت ہے اقوال سلف کی خود غلام قادیانی کے ہاں. ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 399. اس بات کا تذکرہ پارلیمانی کاروائی کی
मुसद्दका रिपोर्ट सफ़ा 1939 में भी मौजूद है। 8वीं बात, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इब्न अरबी और बाज दीगर सूफिया की इबारात पेश की गईं और इस मौके पर दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर की गईं। नंबर 1, खत्म नबूवत एक अकीदा है, इसका ताल्लुक कुरान करीम, अहादीस शरीफा और इजमा से है और ये अकीदा वहाँ वजाहत से मौजूद है और बयान हो चुका है। इब्न अरबी और बाज सूफिया की तहरीरों को खत्म नबूवत से मुतसादिम बनाकर पेश करने से अकीदा खत्म नबूवत पर कोई इल्जाम आयद नहीं होता, बल्कि इन बुजुर्गों पर यह इल्जाम आयद होता है। लिहाजा इन हजरात के कलाम की सही तशरीह पेश करके जो कुछ भी कहा गया है वो अकीदा खत्म नबूवत का दिफा नहीं बल्कि इन बुजुर्गों का दिफा है। लिहाजा इन बुजुर्गों की ये इबारात हमारी बहस से खारिज हैं। पार्लिमानी कार्रवाई में जो गुफ्तगू हो रही है अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। पार्लिमानी कार्रवाई की मुसद्दका रिपोर्ट 1937 से 1943 तक इन बातों का तज़किरा मौजूद है। नेज़ मुलाहजा हो मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ सफ़ा 127। यूं मोहतरम सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अकीदा कुरान करीम, अहादीस शरीफा और इजमाए उम्मत की रोशनी में एक तयशुदा और मुत्तफ़िक़ा अकीदा है और पाकिस्तान के आईन और दस्तूर में भी इस अकीदे को तस्लीम किया गया है। लेकिन आज हमारे ये मीडिया स्कॉलर इन तयशुदा इशूज को फिर से उछाल कर उम्मत में इंतशार पैदा कर रहे हैं, लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और लोगों को कानून के खिलाफ उभार रहे हैं। और आखिर में हम इस मीडिया स्कॉलर के लिए एक सवाल छोड़ते हैं कि आपने बाज सूफिया के खुद साख्ता मफहूम की बिना पर गुलाम कादियानी का जो दिफा किया, जो तायीद और तर्जुमानी की, आप हमें वाज़ेह तौर बताएं, आप क्या गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं? क्या आप गुलाम कादियानी को मसीह मऊद मानते हैं? अगर मानते हैं तो आइए चैनल पर आकर इसका ऐलान कर दें ताकि आपके फॉलोअर्स अपना माइंड सेट कर लें। और अगर आप गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, मसीह मऊद नहीं मानते, तो फिर उसकी तायीद और तर्जुमानी और उसका दिफा किस मकसद के लिए है? क्या आप मुसलमानों में इंतशार पैदा करके उनको ये दावत दे रहे हैं कि कादियानी और सूफिया में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा अगर तुम कादियानियत को कबूल कर लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अलगरज चैनल पर आएं और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करें कि आपकी तहरीरात को आपका तर्जुमान समझा जाए या आपके इस इंडोर वीडियो क्लिप को आपका सही तर्जुमान समझा जाए। दुआ है अल्लाह ताला हमें हर किस्म की गुमराहियों से महफूज फरमाए और हमें हिदायत पर कायम रखे। आमीन। नज़रू लित्तयबत व नूर ताहा यस्तऊन।